السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اپنی اگلی کلاس کا آغاز کریں گے، جس میں میں آپ سب کو بتاؤں گی طہارت کے متعلق کہ طہارت حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی، پاک صاف۔ پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ پاک کو پسند ہیں۔ ارشاد ہوا واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی پاک صاف اللہ پاک کو پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، سے نہ چھوئیں مگر باوضو، قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگائیں۔ اب میں آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ سے ریلیٹڈ صفائی ستھرائی کی اہمیت بتاؤں گی اور ان کے متعلق 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گی۔ پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے طہارت نصف ایمان ہے۔ دوسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ تیسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ طہارت کی اقسام ہے 2، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ اب سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ کسے کہتے ہیں۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو کرنا ہوتا ہے، وضو سے بھی ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اور طہارت کبریٰ سے مراد ہے غسل کرنا۔ تو ہر جو عاقل بالغ ہے نا، مسلمان مرد عورت، چھوٹا بڑا بچہ، اس کے لیے طہارت کے احکام سیکھنا فرض اول ہے، جس سے نماز بھی درست ہو سکے، اور بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استحسان یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت 4 مراتب پر مشتمل ہے۔ طہارت کے 4 مراتب ہیں: اپنے ظاہر کو احداث سے پاک کرنا، یعنی ناپاکیوں اور نجاستوں سے اپنے اندر کو صاف رکھنا، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک رکھنا، اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، اور چوتھا ہے اپنے باطن کو اللہ پاک کے غیر سے پاک رکھنا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، یعنی وضو غسل کر کے مسجد کو جاتا ہے، تو ایک قدم پر ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام والے حاجی کا۔ طہارت پاکی حاصل کرنے کا اتنا اجر ہے کہ جو طہارت کر کے اپنے گھر سے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا احرام والے حاجی کا۔ رات میں اٹھ کر طہارت کر کے دعا مانگنے کی فضیلت ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی رات کو بیدار ہو کر خود کو طہارت کی طرف مائل کرتا ہے، حالانکہ اس پر شیطان گرہے لگا چکا ہوتا ہے، شیطان نے ہر بندے پہ
ایک گرہ لگا دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میرا وہ بندہ رات کے پہر اٹھ کر طہارت حاصل کرتا ہے، تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل جاتی ہے۔ تب اللہ کریم حجاب کے پیچھے موجود فرشتوں سے پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو جو خود کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یعنی میرا یہ بندہ جو خود کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، طہارت تو یہ نہیں ہے کہ ہم بدن کی صفائی کر لیں، طہارت کے لیے ہمیں دل کی صفائی بھی کرنی چاہیے، اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ ہم بدن کی اپنے جسم کی پاکی کر لیں لیکن دل کی طہارت نہ ہم کریں۔ بدن کی پاکی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کی پاکی بھی حاصل کریں، دل کی بھی صفائی کریں۔ تو میرا آج کا ٹاپک طہارت کے ریلیٹڈ تھا، امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھے سمجھنے، سیکھنے، پڑھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔